بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں، کہ خیریت سے ہوں، کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے آپ سب کو، آمین۔ اچھا، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ہے ایئر فورس کی ویکنسی جو ابھی اناؤنسڈ ہوئی ہے، جس میں میل فیمیل بوتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس بار ایک مطلب کہ ایک یوں سمجھ لیں کہ گرلس کے لیے بری خبر بھی ہے، اچھی خبر بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2023 میں بھی یہ کام ہوا ہے اور 2022 تک جتنے بھی کورسز اناؤنس ہوئے ہیں نا، تو ان سب میں فیمیل جو تھیں وہ ساری برانچز کے اندر ایگلیجیبل ہوتی تھیں، لیکن ان 2 سالوں میں 2023 2024 ان میں انہوں نے تھوڑی سی چینجنگ کر دی ہیں۔ مطلب کہ گرلس کو صرف جی ڈی پی اور سی آئی میں الاؤ کرتے ہیں، باقی سب میں الاؤ نہیں کرتے، لیکن بوائز جو ہیں ان کو باقی برانچز کے اندر بھی الاؤ کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ شاید اگلے جو کورسز آئیں تو ان میں وہ گرلس کی ویکنسی اناؤنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ کچھ بجٹ کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، کچھ مطلب کہ ایئر فورس کا جو اپنا کرائیٹیریا ہے اس کے حساب سے ہی وہ ویکنسی جو ہے اناؤنس کرتے ہیں، اور مطلب کہ وہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا جو ہے وہ اس کے حساب سے ہی بناتے ہیں۔ تو بوائز کے لیے ہیں جتنی بھی باقی برانچز ہیں ان سب میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گرلس جو ہیں وہ جسٹ جی ڈی پی اور سی آئی میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو جی ڈی پی اور سی آئی کا کمپلیٹ کرائیٹیریا بتانے والا ہوں گرلس کو، کہ آپ کون کون سے کورسز میں اپلائی کر سکتی ہیں ان دو میں۔ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کتنا ہونا چاہیے، ایج کتنی ہونی چاہیے، ہائٹ کتنی ہونی چاہیے، آئی سائٹ کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کون کون سے ہوں گے، اور فزیکل میں کیا کیا ہوگا، یہ سارا کچھ میں آج آپ کو سمجھانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو سے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اپنے فرینڈ وغیرہ کو بھی شیئر کر دیں تاکہ ان سب کا بھی فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پراپر ایڈورٹائزمنٹ آ چکی ہے ایئر فورس کی، تقریباً یہ 31 اگست سے 8 سپتمبر تک اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ رہے گی جوائن پاک ایئر فورس آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا میں گروپ میں لنک وغیرہ بھی شیئر کر دوں گا، تو جس میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیسے اس کے اندر انرولمنٹ کروانی ہے اپنی، اور کس طرح سے اپنا رجسٹریشن کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پاک ایئر فورس جی ڈی پی اینڈ سی آئی ٹیسٹ پیٹرن کمپلیٹ کرائیٹیریا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ گرلس کو جو انفارمیشن نہیں مل رہی ہوتی وہ کافی زیادہ جو ہے مطلب کہ اویئرنیس نہیں ہوتی، تو ان کو ایک اویئرنیس دینے کا میرا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو جائے، کیونکہ بوائز موسٹلی ان کو تو پتہ ہے کہ وہ ساری برانچز کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن گرلس کو شاید نہ ہو، تاکہ وہ ان 2 برانچز میں اپلائی تو کر سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے یہاں پہ ہائٹ کتنی ہونی چاہیے، ویٹ وغیرہ، اور کوالیفیکیشن وغیرہ کیا ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں، جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے نا وہ آپ کی ایف ایس سی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا فرسٹ ایئر کمپلیٹ ہے، سیکنڈ ایئر کا رزلٹ نہیں آیا، تو پھر بھی آپ ہوپ سرٹیفکیٹ کی بیس پہ اپلائی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو نمبر ہیں وہ تقریباً 65% نمبر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے ایلیجیبلٹی جو کرائیٹیریا ہے اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کر دی ہیں، 65% نمبر انہوں نے کر دی ہیں، 65% نمبر آپ کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مطلب کہ اگر آپ نے پری میڈیکل کی ہے، پری انجینئرنگ کیا ہے، آئی سی ایس کمپیوٹر سائنس، اے لیول ہے، او لیول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، جی ڈی پی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ٹیسٹ پیٹرن کے اوپر، ٹیسٹ کے اوپر۔ یہ جو جی ڈی پی ہے، جنرل ڈیوٹی پائلٹس، یہ ایئر فورس کے اندر پائلٹس ہوتی ہیں گرلس، ٹھیک ہے۔ ان کا جو کرائیٹیریا ہے، ہائٹ جو ہے وہ 5 فیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو تھوڑی بہت میں بھی ریلیکسیشن وہ کر دیتے ہیں، اتنا ایشو نہیں ہوتا ہائٹ کا۔ سیکنڈ تھنگ، آئی سائٹ، آئی سائٹ بہت امپورٹنٹ ہے جی ڈی پی کے لیے، یہ 6/6 ہونی چاہیے آئی سائٹ جی ڈی پی کے لیے خاص طور پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیئر فریکوینسی جو ہے وہ بھی 6/6 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ان کی کنڈیشن ہے کہ یہ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کوالیفیکیشن گروپ ہیں، پری میڈیکل والی گرلس بھی اپلائی کر سکتی ہیں، پری انجینئرنگ والی گرلس بھی اپلائی کر سکتی ہیں، آئی سی ایس جنہوں نے کیا ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، اور مطلب کہ باقی اے لیول اگر کسی نے کیا ہوا ہے، او لیول ہے کسی کا، تو وہ بھی اس میں ایلیجیبل ہیں، اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہے جنرل ڈیوٹی پائلٹ کا، اس میں آپ کے 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ انیشیل ٹیسٹ جب آپ اپلائی کرتی ہیں، اپلائی کرنے کے بعد آپ سینٹر جاتی ہیں، تو وہاں پہ آپ کے 3 ٹیسٹ ہوں گے کمپیوٹر کے اوپر۔ 3 ٹیسٹ میں کون کون سے ہوں گے؟ انٹیلیجنس ہوگا، اس میں پہلا ٹیسٹ آپ کا انٹیلیجنس کا ہوگا، اس میں وربل، نان وربل، ٹھیک ہے، ٹوٹل ایم سی کیوز 100 ہوں گے، اس میں ٹائم آپ کو 35 منٹ الاؤ کیا جائے گا ٹوٹل، ٹھیک ہے، 35 منٹ ٹائم ہوگا اور 100 ایم سی کیوز ہوں گے۔
اس کے بعد جب آپ یہ ٹیسٹ پاس کر لیتی ہیں، سیکنڈ ٹیسٹ آپ کا آتا ہے فزکس کا، اس میں 75 MCQs ہوں گے، ٹائم جو ہے وہ 25 منٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوگا تھرڈ ٹیسٹ انگلش کا، جب آپ پہلے 2 ٹیسٹ پاس کر لیتی ہیں، تھرڈ ٹیسٹ ہوگا انگلش کا، اس میں آپ کے 100 MCQs ہوں گے، ٹائم 30 منٹ دیا جائے گا اس میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ٹیسٹ ہوں گے، یہ تینوں ٹیسٹ آپ پاس کر لیں گی، اس کے بعد آپ کا جو انیشیل ٹیسٹ ہے وہ پاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ آلموسٹ وربل نان وربل میں نے آپ لوگوں کو سارے کروائے ہوئے ہیں گروپ میں اگین بھی ریپیٹ کرواؤں گا، ان کی ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہیں، آپ پلے لسٹ میں جائیں تو وربل کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اس میں سارے وربل کے ہیں، نان وربل کی پلے لسٹ میں دیکھیں تو سارے نان وربل کے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ایئر فورس کے جو امپورٹنٹ PDF ہیں وہ میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے، فزکس کے بھی ہیں، انگلش کے بھی ہیں، تو جو چیزیں میں آپ کو یہاں پہ سینڈ کروں وہی چیزیں آپ نے پریپیئر کرنی ہے، کیونکہ انشاءاللہ ان سے ہی آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو انیشیل ٹیسٹ کلیئر ہو جانے کے بعد اسی دن آپ کا میڈیکل ہوتا ہے، جس میں ہائٹ، ویٹ، نی نوکنگ، فلیٹ فیٹ، آئی سائٹ، یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیک کرنے کے بعد پھر آپ کو وہ ڈیٹ دے دیں گے 2-3 دن کی کہ بھائی آپ کا ہوگا انٹرویو، تو پھر 2-3 دن کے بعد انٹرویو ہوتا ہے۔ انٹرویو ہونے کے بعد اب انہوں نے فزیکل بھی یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، اس دفعہ جو ایڈ ہے اس میں فزیکل بھی مینشن ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ فزیکل کی وہ ڈیٹ کون سی دیں گے، جب آپ ٹیسٹ پہ جائیں گی تو یہ تو انٹرویو میڈیکل ہے، تو مے بی کہ انٹرویو سے پہلے آپ کا فزیکل بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی آپ کا انٹرویو ہوگا۔ تو تھرڈ جو ہے اسٹیپ یہ ہے کہ ہوگا پھر میرٹ لسٹ لگے گی، میرٹ لسٹ میں جن کینڈیڈیٹ کے نیم ہوں گے تو پھر انہیں کو وہ ISSB کے لیے بلائیں گے۔ ISSB کے پھر فردر 4 days کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ پھر گوہاٹ، گجرانوالہ اور اس کے علاوہ ملیر اور کوئٹہ کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 سینٹر ہیں پاکستان کے۔ اس کے بعد آتے ہیں سیکنڈ کرائٹیریا CAE ایروناٹیکل انجینئرنگ، اس میں بھی گرلز اپلائی کر سکتی ہیں جنہوں نے FSC میں پری انجینئرنگ کی ہے، ICS کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ کمپیوٹر سائنس ہے یا اس میں فزکس مسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو AO لیول والی کینڈیڈیٹ بھی اپلائی کر سکتی ہیں، جنہوں نے فرسٹ ایئر کمپلیٹ کیا ہے، سیکنڈ ایئر کا رزلٹ نہیں آیا تو وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں، سیم کرائٹیریا ہے، اس میں بھی 65% نمبر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ اس میں جو آئی سائٹ ہے نا اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر گلاسز لگی ہوئی ہیں تو پھر بھی آپ کو وہ الاؤ کر دیں گے، آپ ٹیسٹ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں میڈیکل کا اتنا زیادہ ایشوز نہیں ہوتا، کیونکہ GDP جو ہے وہ ایئر فورس کی مین برانچ ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑی ریکوائرمنٹس ان کی زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی برانچز ہیں تو ان کے اندر جو ہے ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ نہیں ہیں خاص، مطلب کہ میڈیکل کے اندر اتنی سختی نہیں ہے جتنے GDP کے اندر ہے، باقی میں اتنی میڈیکل کی سختی نہیں ہے۔ آئی سائڈ ویک ہوں CAE میں تو اپلائی ہو جاتا ہے، مطلب کہ وہ الاؤ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جو اس کے علاوہ اگر ہائٹ کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی 5 feet ریکوائر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیسٹ پیٹرن جو ہے اس کا بھی سیم وہی اسی کی طرح ہی GDP کی طرح ہی ٹیسٹ ہوں گے، لیکن ان کے ٹیسٹ میں ایک اور ٹیسٹ انکلوڈ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں میتھ، ٹھیک ہے، میتھ بھی آپ کے ٹیسٹ میں انکلوڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چوتھا ٹیسٹ میتھ کا بھی ہوتا ہے، جس میں 50 MCQs ہوں گے، ٹائم آپ کو 25 منٹ دیے جائیں گے۔ تو گروپ جس میں نے آپ لوگوں کو ایڈ کیا ہوا ہے GDP والے گروپ کے اندر، اس کے اندر میں آپ لوگوں کو سارے نوٹس پرووائڈ کر دوں گا، جس سے انشاءاللہ آپ کا یہ CAE کا ٹیسٹ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ گرلز جو ہے وہ جسٹ انہی 2 برانچز کے اندر اپلائی کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ جو بوائز ہیں وہ باقی برانچز کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، GDP میں بھی ان میں بھی 2 میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی برانچز میں بھی کر سکتے ہیں۔ گرلز جو ہیں وہ جسٹ ان 2 برانچز کے اندر ہی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ ان دونوں برانچز کا کرائٹیریا ہے، کمپلیٹ ٹیسٹ پیٹرن ہے، سارا کچھ یہی ہے، ریکوائرمنٹس وغیرہ سارا کچھ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہی اس کی ساری ریکوائرمنٹس ہیں، یہی اس کا سارا ٹیسٹ پیٹرن ہے۔ ہوتی تھی پچھلی پہلے جو کورس چلتے تھے اس میں شارٹ سروس کمیشن ہوتا تھا، اس میں ابھی بھی ہے، لیکن ان میں فیمیل اپلائی کر سکتی تھی، لیکن اس بار انہوں نے اپلائی نہیں کرنے دیا فیمیل کو، تو اگر یہ ہوتا تو فیمیل کے لیے بھی بہت اچھی اپرچونیٹی آ جاتی، کیونکہ بہت ساری گرلز جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے تو وہ بیچاریاں تو اس انتظار میں تھیں کہ شاید اس بار ویکنسی آ جائے اور ہم بھی اپلائی کر لیں گے، لیکن تھوڑا سا یہ بیڈ لک ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ ہوپ سو کہ نیکسٹ جو ویکنسی، کیونکہ یہ ویکنسی سال میں 2 بار آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ ویکنسی ہے جو اگست میں آتی ہے، جو پہلی ویکنسی ہوتی ہے وہ تقریباً جنوری والے منتھ میں آتی ہے، تو ہوپ سو جنوری والے منتھ میں دوبارہ آئے گی، اس کے بعد پھر شاید گرلز کو وہ الاؤ کر دیں۔ تو یہ کرائٹیریا ہے ایئر فورس کا اپنا، وہ اپنے حساب سے ہی جو ہے وہ ویکنسیز اناؤنس کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپرچونیٹیز گرلز کے لیے باقی بہت زیادہ آتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بھائی جسٹ یہ سوچ کے پریشان ہونا ہے کہ بھائی ہم مطلب کہ ہم اب کیا کریں گے، ہمارا تو کرائٹیریا بھی نہیں میچ کر رہا۔ اور سیکنڈ تھنگ یہاں پہ دیکھیں نا، ایج جو ہے 16 سے 22 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے، اس سے زیادہ جن کی ہوتی ہے تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ اوپر 3 منتھ جو ہے نا، 3 منتھ ایج ریلیکسیشن وہ کر دیتے ہیں، اگر آپ کی 16 سے 22 سال
کہ درمیان سے ایج اوپر بن رہی ہے، مطلب کہ 2-3 منتھ اوپر ہے، تو پھر بھی وہ آپ کو الاؤ کر دیں گے. 2-3 منتھ تک ریلیکسیشن جو ہے وہ ایئر فورس والے الاؤ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ اگر آپ کی ایج ہو گئی ہے تو پھر اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے GHQ میں ایک اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے ایج ریلیکسیشن کی، تو پھر وہ آپ کو ایج ریلیکسیشن دے دیتے ہیں، جس میں پھر آپ اپلائی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. الاؤ کر دیں گے GHQ والے، تو GHQ کے اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے، وہ آپ کو الاؤ کر دیں گے. اس کے بعد پھر آپ ان برانچز کے اندر بھی مطلب اگر ایج زیادہ ہے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسٹ آف لک کینڈیڈیٹس، اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں اور بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے. آمین.